اگر بلی کسی گھر میں روئے تو وہاں نحوست آتی ہے، بلی کسی گھر میں روئے تو وہاں بیماریاں آتی ہیں، بلی کسی گھر میں روئے تو وہاں پریشانیاں اور مشکلات آتی ہیں، رزق میں تنگی آتی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز و مکرم ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ بلی کیوں روتی ہے؟ اگر کسی گھر میں بلی روئے تو کیا وہاں پر بیماریاں آتی ہیں، مشکلات آتی ہیں، نحوست آتی ہے، رزق میں کمی ہوتی ہے؟ کیا بلی جنات کو دیکھ کر روتی ہے؟ یہ سارے سوال لوگوں کے ذہنوں میں گردش کرتے ہیں اور لوگ ان کے جواب کے متلاشی ہوتے ہیں۔ لوگ ان سوالوں کے جواب جاننا چاہتے ہیں، تو آج کی ویڈیو میں ان سوالوں کے جواب ہم دینے لگے ہیں، اسلام کی نظر میں، قرآن کی نظر میں، احادیث کی نظر میں۔ اسلام کے مطابق، قرآن کے مطابق، حدیث کے مطابق بلی روئے تو کیا ہوتا ہے، بلی کیوں روتی؟ یہ بات اپنے ذہن کے اندر رکھیں کہ بلی کا رونا اس کا اور اسلام کا آپس میں کوئی تعلق نہیں ہے۔ لوگ جو یہ سمجھتے ہیں کہ اگر بلی کسی گھر میں روئے تو وہاں نحوست آتی ہے، بلی کسی گھر میں روئے تو وہاں بیماریاں آتی ہیں، بلی کسی گھر میں روئے تو وہاں پریشانیاں اور مشکلات آتی ہیں، رزق میں تنگی آتی ہے، تو یہ لوگوں کی اپنی بناوٹی باتیں ہیں، اپنی ذہن کی من گڑت باتیں ہیں، اور یہ جہالت کی باتیں ہیں جو لوگوں نے پھیلائی ہوئی ہیں۔ بالکل اسی طرح جس طرح لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہماری دائیں آنکھ پھڑکنا شروع کرے تو کوئی خوشخبری ملتی ہے، بائیں آنکھ پھڑکنا شروع کرے تو کوئی بری خبر ملتی ہے، تو ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ آنکھ کے پھڑکنے کے ساتھ کسی اچھی یا بری خبر کا کوئی واسطہ اور تعلق نہیں ہوتا۔ جس طرح لوگوں نے اپنے ذہن کے اندر یہ بات سوار کی ہوتی ہے کہ اگر ہم میں سے کسی کو چھینک آئے تو وہ چھینک اس لیے آتی ہے کہ کوئی ہمیں یاد کر رہا ہے، کسی کے یاد کرنے سے چھینک آتی ہے، تو یہ ذہن کے اندر رکھیں، کسی کے بھی یاد کرنے سے چھینک نہیں آتی۔ چھینک کا تعلق یاد کرنے کے ساتھ نہیں ہے، چھینک کا تعلق زکام کے ساتھ ہے، یا زکام نہ بھی ہو اس کے علاوہ بھی چھینک آ سکتی ہے۔ انسان کی باڈی کے لیے، انسان کے جسم کے لیے، انسان کے سانس لینے والے نظام کے لیے یہ ضروری ہے کہ اس کو چھینک آئے۔ آنکھ ہم ویسے بھی جھپکتے رہتے ہیں، لیکن آنکھ ہماری جھپک رہی ہے تو اس سے کسی اچھی یا بری خبر کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ کسی گھر میں بلی روئے تو بلی بھوک کی وجہ سے رو سکتی ہے، بلی آپس میں لڑ جائے تو اس وجہ سے رو سکتی ہے، سردیوں کے موسم میں بلی کو سردی لگے تو وہ اس کی رونے کی آواز اس طرح آتی ہے جیسے وہ رو رہی ہے۔ تو یہ مختلف وجوہات ہو سکتی ہیں، لیکن بلی کے رونے کے ساتھ گھر میں نحوست آنا اس کی کوئی بات نہیں ہے۔ بلی اگر روئے تو اس گھر میں نحوست نہیں آتی، بیماریاں نہیں آتی، پریشانیاں نہیں آتی، رزق میں تنگی نہیں ہوتی۔ ایک بات ذہن کے اندر رکھیں، رزق کی میں تنگی تب آئے گی جب آپ بے نماز ہوں گے، گھر میں نحوست تب آئے گی جب آپ بے نماز ہوں گے۔ جس گھر میں قرآن نہ پڑھا جائے، جس گھر میں نماز نہ پڑھی جائے، وہاں نحوست آتی ہے۔ جس گھر میں قرآن کی تلاوت نہ ہو، نماز کی پابندی نہ ہو اور گانا بجانا عام ہو، وہاں ہر وقت گانے بجانے کی اور موسیقی کی آواز آتی ہو، وہاں نحوست آتی ہے، وہاں بیماریاں بھی آ سکتی ہیں، وہاں رزق میں تنگی بھی ہو سکتی ہے۔ تو اس لیے نماز کی پابندی کریں، قرآن پڑھنے کی پابندی کریں، گھر سے گانا بجانا موسیقی کو نکال لیں۔ انشاءاللہ العزیز آپ کے گھروں میں برکت آئے گی، آپ کے گھروں میں رحمت آئے گی، آپ کے گھروں میں عافیت اور سکون آئے گا، اور آپ کے گھروں میں امن اور سکون والی کیفیت پیدا ہو جائے گی۔ یہاں پر ایک بات اور بھی ذہن کے اندر رکھ لیجئے گا کہ بلی ایک ایسا جانور ہے کہ جو موذی نہیں ہے، خطرناک نہیں ہے، اور بلی کو نقصان دینا، مارنا، باندھنا یہ شرعاً حرام ہے، ناجائز عمل ہے۔ اور حدیث کے اندر ایک عورت کا واقعہ آتا ہے جس نے ایک بلی کو باندھا اور بھوک اور پیاس کی وجہ سے وہ بلی مر گئی، جس کی وجہ سے وہ عورت جہنم میں چلی گئی۔ تو اس لیے جانور کوئی بھی ہو اس کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے۔ اسلام اتنا پیارا مذہب ہے کہ اسلام نے ہمیں مسلمانوں کے ساتھ آپس میں بھی اچھا رویہ رکھنے کی جہاں پر تلقین کی ہے، وہیں پر ہمیں جانداروں کے ساتھ، بے جانوں کے ساتھ، جانداروں کے ساتھ، جانوروں کے ساتھ
بلی ہو، کتا ہو، کوئی بھی غیر موذی جانور ہو، اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی تلقین کی ہے۔ امید ہے آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو لائک کر لیجئے گا، شیئر کر لیجئے گا، چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر لیجئے گا۔ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ Subscribe to our channel Haqqani Studio for Islamic videos.